बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेहदी अली काज़मी का केस जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इसके स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कुछ लोग बहुत ही तिलमिला रहे हैं और वहाँ पे बहुत बेचैनी दिखाई देती है। और इसी बेचैनी में वो कई दफ़ा भूल जाते हैं जो बातें उन्होंने पहले की होती हैं और फिर उन्हीं बातों के बिल्कुल ही मुख्तलिफ सिमत में ये चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बातें करने के बाद ये भूल जाते हैं कि इन्हीं बातों के ऊपर वो शर्मिंदगी का इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वहीं पर आ जाते हैं जब उनको और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन चले, गुफ्तगू उनके ऊपर नहीं करनी, गुफ्तगू हमने केस के ऊपर करनी है ज़रा। और केस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। देखिए, जो सबसे अहम मरहला है वो कल जो है पता लगेगा कि जनाब इस केस के ऊपर जो फैसला अदालत ने महफूज किया है उसके अंदर क्या फ़ैसला आने वाला है। लोग तो परेशानी में और हड़बड़ाहट में ये भी भूल जाते हैं कि 19 तारीख कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं और उन्हें याद ही नहीं रहता और कह रहे होते हैं कि जी 19 तारीख को हम आपको बताएंगे। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी क्या किया जाए, इंसान को जब इतनी सारी हर जगह से माज़रत के साथ चपेड़े पड़ी हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो भूल जाती हैं। एनीवे, अब जो अदालत में दरख्वास्त डाली हुई है वो एक तो ये कि जी हमें जज साहब पर एतबार नहीं है, उन जज साहब पर एतबार नहीं है जो उनको जब बेल दें तब तो उन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी कोई फैसला उनके खिलाफ आता है या आने वाला होता है तो फ़ौरन ही जज साहब पर बेएतबारी का इजहार किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं किया गया, ये कई दफ़ा पहले भी किया गया है। वकील बदले गए, जज साहब पे बेएतबारी का इजहार किया गया, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब इन लोगों को खुद से बेल मिलती है या फिर जैसा नूर बीबी जो है उनको यहाँ पर आने के बाद उनको जिस तरह से बेल मिली और उसके बाद जब वो जहाँ चाहती हैं घूमती हैं फिरती हैं तो वहाँ पर तो कोई अनजस्ट उन्हें नज़र नहीं आता या उन्हें नहीं लगता कि जज साहब गलत है, लेकिन जैसे ही वो बच्ची को वालिदैन से मिलने देते हैं जो कि उनका राइट है तो वहाँ पे ये फ़ौरन शोर करते हैं कि जी ये हमारे साथ जाती है और ये जज साहब जो है ये बाइस्ड है। और फिर एक कहानी घट दी जाती है कि यूँ जज साहब ने उनके जो जूनियर वकील थे उनको यूँ डांटा और जज साहब को जब ये बात बताई गई तो उन्होंने इतनी हैरत का इजहार किया कि ऐसा कब हुआ और कब किया मैंने। तो इस तरह की बातें और झूठी सच्ची कहानियाँ यहाँ पर सिर्फ ये यूट्यूब में रात को बैठ कर कहानियाँ सुनाने तक महदूद नहीं है, बल्कि जज साहब के ऊपर भी जिस तरह से वहाँ पर भी इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं और उनके खिलाफ बातें कर दी जाती हैं तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी तरह से वो कहते हैं फाउल प्ले करे या सही प्ले करे, हम लोगों ने ये गेम जीतनी है, ये मैच हमने जीतना है किसी तरह से। अच्छा, जब जब उनकी मर्ज़ी के फैसले आए तो एतबार है, जब जब मर्ज़ी के फैसले नहीं है तो एतबार नहीं है। बेलों पर आप अयाशियाँ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्ची को भेजा गया माँ बाप के साथ, और वो भी मज़े की बात ये है कि बच्ची को बुलाकर बच्ची से पूछ कर उसके कंसेंट पर उसके इस इजहार के बाद कि मैं माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ जाने दिया गया, तो वहाँ पर कह दिया जी ये सही नहीं हुआ और हमें इस जज पर एतबार नहीं है। तो अब इन लोगों का हम क्या कह सकते हैं। अब देखिए जो वकील साहब हैं उनके फिर वही बात घुमा घुमा के उन्होंने क्या अदालत में की, उन्होंने कहा जी जज साहब हम तो हैरान है कि ये तो वही जजेस का बेंच है जिसने बच्ची को लाहौर से कराची मुंतकिल किया था, अब यही बेंच जो है इसने बच्ची को माँ बाप के पास भेज दिया, तो भाई ये वही जजेस का बेंच था जिसने आप लोगों को बेल भी दी थी, ये भी तो आपने साथ में मेंशन करना था ना। अच्छा, फिर फारूकी साहब जो है वो जज साहब को कहते हैं कि जी हमें तो सुना ही नहीं जा रहा, हमें सुना ही नहीं जाता। जब हमने मुलाकात कहा तो अदालत ने कहा कि प्रोटेक्शन हाउस से रिपोर्ट मांग ली और जब बच्ची से मुलाकात का माँ बाप ने कहा तो बच्ची को बुला के उसका कंसेंट पूछ लिया, जब हमने कहा था तब बच्ची का कंसेंट पूछ लेते। तो मैं उनको याद दिलाती चलूँ कि फारूकी साहब तो भूल जाते हैं लेकिन हम ज़रूर याद दिलाएंगे कि ये शख्स जिससे मुलाकात की दरख्वास्त की थी उसकी दरख्वास्त को एंटरटेन करना ही हमारे नज़दीक तो फेयर नहीं है। तो आप लोग तो कहते हैं कि दरख्वास्त तो सुन ली लेकिन उसको इनकार कर दिया या अभी वो पेंडिंग में है, तो उसका मतलब ये है कि आप ये जान लीजिए कि ये तो एक मुलजिम है, ये वो अगवाकार है जिसके ऊपर केस है कि उसने बच्ची को अगवा किया, एक कमसिन बच्ची को अगवा किया, एक कम उम्र बच्ची को अगवा किया। तो फिर एक ऐसे शख्स से हम तो कहते हैं कि उसकी दरख्वास्त को सुना जाना भी नहीं चाहिए था, इस दरख्वास्त को तो एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था। तो एक मुल्ज़िम से सोच की बात है, अक्ल की बात है, शऊर की बात है। कोई भी मेरा सुनने वाला अगर इस बात का मुझे जवाब दे सके कि एक शख्स जिसे कहा गया है कि वो बच्ची का अगवाकार है, उसके पास ब्लैकमेलिंग का मटेरियल मौजूद हो सकता है, तो क्या ऐसे शख्स से बच्ची की मुलाकात करवाई जानी चाहिए? एक मुजरिम जो है जिसने खुद अगवा किया वो आके कहे मैं इससे मिलूँगा, तो क्या उसको कोई हक हासिल है ये बात कहने का भी? तो ये बातें हैं सारी। लेकिन फिर भी फारूकी साहब जो है बार बार वही चीज़ें रिपीट करते रहे। उनकी बातों में बहुत ज़्यादा रेपिटेशन थी। जो वहाँ पे मौजूद वकला थे उन्होंने बताया कि कोई नई बात उन्होंने नहीं की, बिल्कुल वही बातें वो रिपीट करते रहे जो वो पहले भी करते रहे थे, जिसमें वो यही कहते रहे कि हमें नहीं सुना गया, हमें इस बात का शिकवा है, बच्ची को हमसे मिलवाया जाए, ये जज साहब की स्वाबदीद नहीं है। अब जज साहब की जो स्वाबदीद नहीं है या इस अदालत की, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने कहा स्वाबदीद नहीं है इस केस को सुनने का, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त जवाब जो है जिब्रान नासिर साहब ने दिया। देखिए जिब्रान नासिर साहब जो है ये जब इन्होंने कहा ये मुकदमा तो यहाँ पे सुना ही नहीं जा सकता, ना इस अदालत में सुना जा सकता है, ना ही जज साहब जो है वो बाइस्ड है, हम नहीं समझते कि उनको ये मुकदमा सुनना चाहिए। तो जिब्रान नासिर साहब ने जो कहा वो बड़े मज़ेदार बात है, सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा कि देखिए जी पहले से चलान की मंजूरी पर ये
یہ اس وقت سے الزام لگا رہے ہیں کیونکہ چلان جو منظور ہوا اس کے اندر یہ چیزیں بتائی گئیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے بچی کو اغوا کیا ہے. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں جبران ناصر صاحب کہ یہ کبھی مجھ پر الزامات لگاتے ہیں, کبھی جج صاحب پر الزامات لگاتے ہیں. پھر جبران ناصر صاحب نے ان کو یاد دلایا کہ یہ تو وہی عدالت ہے جس نے اس کو جیل بھیجا, 14 دن کے اندر ظہیر کو ضمانت بھی دی, تب تو ان لوگوں نے نہیں کہا کہ جج صاحب جو ہیں بائسڈ ہیں, یعنی کہ جب ضمانتیں دی گئیں تب تو جج صاحب بالکل ٹھیک تھے. آپ کی والدہ کو, نور بی بی کو ضمانتیں دیں تب بھی ٹھیک تھے. اس کے بعد جب تک وہ وہاں سے نہیں لائی گئی, جس طرح پروٹوکول میں لائی گئی, اس کے بعد جس طرح سے ان کو یہاں پہ رکھا گیا, تب بھی جج صاحب جو ہے وہ باعث نہیں تھے. لیکن جیسے ہی بچی کو بیان دینے کے لیے اجازت دی گئی تو وہ فوراً ہی آپ کی نظروں میں باعث بن گئے. تو یہ بڑا ہی زبردست جواب جو ہے جبران ناصر صاحب نے دیا. اور تیسرا ایک اور بات جو انہیں بڑی امپورٹنٹ کہی, اس عدالت کی یہ جورسڈکشن ہے کہ نہیں کہ وہ یہ کیس سن سکتی ہے کہ نہیں, اس پہ انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ جی اس عدالت کے 3 مقاصد ہیں, بڑا اچھا ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا پہلا مقصد اس کورٹ کا یہ ہے کہ یہ سب مقدمات سن سکتی ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ ایک عام کورٹ ہے نا, انہوں نے کہا یہ عدالت ایک عام کورٹ ہے, سب مقدمات سن سکتی ہے. دوسرا یہ اینٹی ریپ کے مقدمات سن سکتی ہے. تیسرا یہ کورٹ جینڈر بائزڈ مقدمات سن سکتی ہے. اور یہ مقدمہ جو ہے یعنی کہ اس بچی کے حوالے سے یہ اینٹی ریپ کا مقدمہ بھی ہے, یہ جینڈر بائزڈ بھی ہے, اور ساتھ میں یہ ہر طرح کا مقدمہ اگر عدالت سن سکتی ہے تو تینوں ہی طریقے سے دیکھا جائے تو یہ عدالت جو ہے اس کی یہ استحقاق ہے کہ وہ یہ کیس سن سکتی ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ یہ عدالت اس طرح کے کیسز کے لیے نہیں ہے, یہ بالکل غلط ہے, بے بنیاد یہ کہا جا رہا ہے. اچھا اب ظہیر صاحب کے جو وکیل ہے وہ کہتے ہیں کہ جی جبران ناصر صاحب تو ایسے غصہ کر لیتے ہیں, کورٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ قانون کی کتابیں جلا دو, اور ہر وقت غصے میں ہی رہتے ہیں. اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے عدالت میں کی, جبکہ یہ بالکل ہی ارریلیونٹ باتیں تھیں, یہ کیس سے متعلق تو کوئی بات نہیں تھی. اگر وہ غصے میں رہتے ہیں تو یعنی کہ آپ لوگ اتنی کوئی غلط بات کرتے ہیں تو ایک ان کی پرسنل فیلنگس بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں, تو اس میں کوئی ایسی انوکھی بات تو نہیں تھی جس کا عدالت میں ذکر ہونا چاہیے تھا. اینی عدالت نے دونوں کو سن لیا ہے, اور کورٹ اب 21 کو فیصلہ سنا دے گی, اور مقدمہ منتقل ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے. اگر مقدمہ نہیں منتقل ہوتا, اسی عدالت میں چلتا ہے, تو پھر اس کے بعد فرد جرم اور پھر اور بہت سی چیزیں ہوں گی, اور پھر کیس جو ہے بڑی صورت کے ساتھ چلے گا اور چلتا ہوا دکھائی دے گا. تو یہ جو ہے چیزیں کچھ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ کس طرح سے باتوں کو گھما پھرا کے, الٹ پلٹ کے, اور بار بار اسی بات کو ریپیٹ کر کر کے, جب کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, تو پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ آخر میں یہ آ جاتے ہیں ذاتیات کے اوپر. جیسا کہ کل انہوں نے ایک لائیو کیا تھا, اور اس لائیو کے اندر انہوں نے گندے گندے الزامات لگائے رامے صاحب کے اوپر. وکیل ہیں اور یہاں پر لاہور میں جو کچھ بھی معاملات تھے ان کو انہوں نے دیکھا, مہدی علی کاظمی کی بیٹی کے حوالے سے اس کیس کو دیکھا انہوں نے, تو ان کے اوپر پہلے تو الزامات لگائے کہ جی وہ جہاں کام کرے وہاں سے نکال دیے گئے, ان کو بڑی ڈانٹ پٹی, یہ ہوا وہ ہوا, ان کو منع کر دیا گیا, اب آپ ان کو نہیں دیکھیں گے زیادہ بولتے ہوئے. فوراً ہی اسی وقت وہ رات کو میرے پروگرام میں لائیو آئے, انہوں نے کہا جی کون سا کس کو منع کر دیا, یہ میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ ادھر ہوں میں. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی اب تو اقرار الحسن صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک انہوں نے ایک درخواست دے دی ہے. دیکھیں کوئی بھی, میں بھی, آپ بھی, کوئی بھی کہیں بھی جا کے درخواست دے دے مقدمے کے لیے یا کچھ بھی, تو وہ کیا وہ کوئی آپ کی جیت تو نہیں ہے. آپ لوگوں نے جا کے ایک درخواست دے دی, اچھا جی اشتہاری ہونے کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں پیش ہو رہے, تو اشتہاری تو آپ لوگ بھی ہیں, آپ لوگوں کے نوٹس بھی چسپا ہے. 30 تاریخ کو آپ کو جنوری کی لاسٹ وہ الٹیمیٹم دیا ہوا ہے, آپ دیکھیں آپ لوگوں کو کراچی جانا پڑے گا, نہیں جائیں گے تو پھر جو عدالت بہتر سمجھے گی وہ کر لے گی. تو اشتہاری تو آپ بھی ہیں, کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں ہوئی. اگر اقرار الحسن کو کہا ہے تو اس سے زیادہ تو آپ لوگوں کے لیے آئے پڑے نوٹسز. ان کو تو ایک چھوٹا سا کوئی اخبار ہے جس میں آپ لوگ کو اجازت دی گئی تھی کہ اس میں آپ اپنا اشتہار چھاپ سکتے ہیں. آپ لوگوں کے تو بڑے بڑے اخباروں میں, غالباً میرے خیال سے دا نیوز وغیرہ میں بھی آپ لوگوں کے خلاف اشتہار وغیرہ جو ہے وہ چھپا ہے. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال سے, تو پھر کیونکہ آپ کے حوالے سے بھی یہی چیزیں ہیں, اگر ان کے حوالے سے بھی آ گئیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے بعد پھر میں نے جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ جب ان سے کوئی بات نہیں ہو پاتی ہے تو پھر یہ جھوٹوں پر آ جاتے ہیں. ان کے جھوٹ اتنی بری طرح بے نقاب ہوئے. جب ظہیر کی ایک چیٹ لیک ہوئی, ان لوگوں نے کہا کہ ظہیر جو ہے وہ بڑا ہی مطمئن ہے, بڑا کانفیڈنٹ ہے اور اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. لیکن ظہیر صاحب کی ایک چیٹ لیک ہوئی جس کے اندر وہ بتا رہے کہ جی میرا تو سب لٹ گیا, میں تو برباد ہو گیا, میری زمینیں بک گئیں, میں بڑا پریشان حال ہوں. اب ایگزیکٹلی یہ ورڈس نہیں تھے لیکن مطلب ان کا یہی تھا, اور لکھا ہوا ہے میں بڑا پریشان ہوں, میں بھی بات نہیں کر سکتا. تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے, اور یہ لوگ جو ہے برے پھنس چکے ہیں, اور ان کے جھوٹ جو ہے ابھی ان کے اوپر پلٹ پلٹ کر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں سے جب کچھ نہیں بنا تو پھر یہ دوپٹوں پر اور کعبے پر اور حجوں پر اور عمروں پر اتر آئے. جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ کیا بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو وہاں پہ کیا سین ہوتا ہے, کیا سیناریو ہوتا ہے. بس ان لوگوں کا یہ کام ہے حرام حلال بتائیں. تو آپ اپنی روزی کو پلیز حلال کیجیے, سچائی کے ساتھ کھڑے ہو,
اسلام میں نکاح صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے دو وہاں پہ گواہ بٹھا لیے اور ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے. ایک نکاح کا پورا پروٹوکول ہے جس میں آپ کا جو ولی ہے اس کا وہاں پہ موجود ہونا بہت ضروری ہے. ولی کی اجازت لڑکی کے لیے, ایک باکرہ لڑکی کے لیے, ایک لڑکی جس کی پہلی بار شادی ہو رہی ہو اس کے لیے ولی کا ہونا بہت ضروری ہے, وہاں پہ موجود ہونا. بھلے وہ 18 سال کی ہو, بھلے وہ 25 سال کی ہو, بھلے وہ 30 سال کی ہو. اور ایسے میں یہ بچی تو پھر بھی کم عمر لڑکی تھی, بچی تھی, اور اس کے ولی کے بغیر وہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے. لیکن یہ صاحب لوگوں کو غلط اسلام پڑھاتے ہیں, غلط اسلام پڑھاتے ہیں. بابا کہتے ہیں نکاح نکاح نکاح. اور کل اسی شخص نے بیٹھ کر اپنے پروگرام میں, یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی گینگ نہیں ہے, کوئی گینگ نہیں ہے, انہوں نے خود اپنے منہ سے بتایا کہ یہ گینگ ہے. ان صاحب نے خود بولا کہ کچھ لوگ ہیں جو پھر ان کو چھوڑیں گے نہیں, یا پتہ نہیں کیسا کی باتیں کر رہے تھے. یہ کہ جناب ایک بیچ میں لوگ ہیں, اگر ان کے نکاح کو توڑنے کی کوشش کی گئی یا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو وہ لوگ بیچ میں سے ہٹ جائیں گے, اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے, ہم اس کے پھر ذمہ دار نہیں ہوں گے, اور پتہ نہیں جو کچھ بھی. یعنی کہ یہ تو خود ایڈمٹ کریں کہ کوئی گینگ ہے جو کہ ظہیر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اور ہم لوگوں کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ کے, جبکہ ہم تو کہتے ہیں گینگ تھا, گینگ ہے. ہم نے کہا کہ اس میں ماں بھی شامل ہے, بھائی بھی شامل ہے, اس کے اندر نکاح خواں بھی ہے, گواہ بھی ہے, اس کے علاوہ کچھ جماعتیں بھی ہیں. اب تو ہم کھل کے اس طرح بول نہیں رہے نا, ظاہر سی بات ہے پھر کچھ ہمیں بھی تھوڑا سا منہ بند رکھنا پڑتا ہے. ہم بھی اسی وقت بولیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ اب بولنے کی ضرورت ہے. اس وقت تو ہم بھی خاموش ہیں. آپ لوگ تو پھر قواریت کو ہوا دیتے ہیں. یہاں پر جہاں پہ مسلمان اکٹھے ہو کر شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں, آپ وہاں پر بیٹھ کر بار بار غلط باتیں کرتے ہیں, پھر قواریت کو ہوا دیتے ہیں, اور آپ لوگ جان نہیں چھوڑتے ایک ایسی بات کی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. آپ لوگ لوگوں سے کہتے ہیں معافیاں مانگے, جب کوئی معافی اپنی غلطی سے کسی اور بات پہ ہی مانگ لے تو اس کی معافی کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے معافی مانگنے کی. اور پھر جب آپ لوگ کبھی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ سب کو ظرف اچھا دکھانے کی توفیق دے کہ آپ کی معافی کو ایکسیپٹ کر لے. ورنہ جو کچھ آپ لوگ کر چکے ہیں, جس طرح سے طنز و مزاح آپ کرتے ہیں, اور والدین کے اوپر آپ جس طرح کا کیچڑ اچھالتے ہیں, اور جس طرح آپ لوگ اپنی ٹرانسمیشنز کے اندر ہنستے ہیں, میں تو یقین کریں کہ مجھے خوف آتا ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں آپ, اور کس طرح کی حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں, اور جس طرح کے طنزیہ جملے اور سر گھما گھما کے کہنا اب کی مار کے تو دیکھ, اب کی مار کے تو دیکھ, اور پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس طرح مت کیا کریں. اور آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے آپ وہاں پہ سر ہلا ہلا کے اور بڑا وہ شو کریں گے کہ اب دیکھیے گا آگے کیا ہوگا, 35 یوٹیوبرز, تو یہ دھمکیاں آپ کس کو دے رہے ہوتے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. آپ لوگوں کو دھمکیاں دینے کے بجائے کام کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. یہ فضول قسم کی بچکانہ حرکت ہے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کرتے تھے, میرا آئے گا نا بھائی ابھی دیکھتا تمہیں بتائے گا. تو یہ چیزیں ہر جگہ نہیں چلتی ہوتی. تھوڑا سا جرنلزم کو جرنلزم کی طرح کیجیے, اور ذاتیات کے اوپر اور دوپٹوں کے اوپر اور عمروں کے اوپر اور عبادتوں کے اوپر اور لوگوں کے گھروں کے اوپر اور بچی کے منہ سے غلاظت بھرے باپ کے بارے میں جملے کہلوانے کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر فوکس نہ کریں. آپ فوکس کریں کام کے اوپر. ورنہ گھر تو سب کے ہی جڑے ہوئے ہیں, بچے سبھی کے ہیں, حرام حلال کی تمیز ہمیں بھی بتانی بہت اچھی سی آتی ہے. تو بہتر ہے کہ کام کے اوپر فوکس کیا جائے. مجھے بحرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.